بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کی اسٹڈی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 1258 to 1947 تک کی اسٹڈی کر رہے تھے، اور اب ہمارا جو ٹاپک رہ گیا آخری وہ یہ تھا اصلاحی تحریکیں، کہ ریفارم موومنٹس کیا پیدا ہوئی اور ایشو کیا آئے تھے کہ جس کے لیے اصلاح کی ضرورت پڑی۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہی جو ٹائم لائن ہوتی ہے کسی بھی تحریک کے لیے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو بس جسٹ ایک ریویو کے لیے کہ تحریک کسے کہتے ہیں، کہ یہ ایک پانی میں جیسے ہلچل پیدا ہوتی ہے، کہ جیسے آپ پتھر کسی پانی میں ڈالیں تو ایک دم پورے پانی میں آ جاتا، تو انسان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جس وقت کوئی ایک ایشو آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے، تو پھر اس کے لیے انسان اکیلا بھی اور پھر کچھ اس کے ساتھی بھی مل کے ایک پوری تحریک بنتی ہے۔ یہ سیاسی تحریک بھی ہو سکتی ہے، مذہبی تحریک بھی ہو سکتی ہے، علمی تحریک بھی، یا کسی اور ٹائپ کی تحریک بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہ تحریک کیا ہمیشہ خیر کے لیے ہوتی ہے؟ کوئی ضروری نہیں، کبھی نیکی کے لیے بھی ہوتی ہے، کبھی برائی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو اب برائی یا نیکی ہے کیا، یہ آپ جانتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دی ہے صلاحیت پیدائش کے وقت ہی، کہ یہ چیز اچھی ہوتی ہے، یہ بری ہوتی ہے۔ تحریف کا لائف سائیکل اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ پہلا سٹیپ آتا ہے عدم اطمینان، کسی چیز پہ آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے، ایک معاملے پہ، اور اب اصلاح کی کاوش کر رہے ہیں، ریفارم کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مذہبی یا سیاسی ہدف یا کوئی اور ٹارگٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جس پہ آپ سوچ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اصلاحی دعوت، جس کو آپ ریفارمٹ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور آپ دوسروں کو یہ پورا آئیڈیا جو ہے جو آپ فیل کر رہے ہیں، یہ پرابلم ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے، آپ ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر اگر زیادہ لوگ اس کو، آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، تو پھر بڑھتا جاتا ہے، اور زیادہ آ جائے تو یہ ایک عروج، اپنے کلائمیکس پہ یہ سچویشن پہنچ جاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ کوئی ڈیزاسٹر آ سکتا ہے، کچھ لوگ مخالفت کرنے لگے، نہیں جی یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، بلکہ یہی بات صحیح ہے جو پہلے چل رہا ہے سلسلہ، تو وہ ایک مخالفت کی شدت آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہی آپ نے جو تحریک خود ایجاد کی ہوئی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک نیم مردہ، جس کو ہائبرنیٹ کہتے ہیں، اس حالت میں آ جاتی ہے، یا تو پھر ایک سروائیول کی حالت رہتی ہے، چلتا رہتا ہے، یا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے تحریک جو ہے۔ اور اگر کبھی یہ کچھ عرصے کے لیے آپ نے ہائبرنیٹ کیا اور پھر سروائیول کا سلسلہ کیا، اور پھر کچھ امپروومنٹ آ گئی، لوگوں نے سمجھ لی آپ کی بات کو، تو پھر یہ عروج کی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ تو وہی لائف سٹائل ہے کسی بھی تحریک کا۔ تو اب ہم اصلاحی تحریکوں کی، ایک ریفارمر امپروومنٹس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ دو ایریاز کی ہم سٹڈی کریں گے۔ ایک تو عرب ممالک، جس میں ابن تیمیہ کی تحریک سے سٹارٹ ہوا تھا یہ سلسلہ، اور دوسرا پھر ایک سلفی تحریک ہے، اس کی ہم سٹڈی کریں گے۔ یہ کرتے کرتے یہ ہماری بات مکمل ہوگی، تو پھر ہم اگلا ٹاپک ہمارا شروع ہوگا انڈیا پہ، اس پہ ہم فوکس کرتے ہوئے اس میں جو تحریکیں، اصلاحی تحریکیں پیدا ہوئی اور پرابلم کیا ہوئی، یہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یاد ہوگا کہ ہم نے 1258 کے ٹائم سے ہم شروع کر رہے تھے، تو منگول حملے ہو چکے تھے اس وقت، جنگوں کا ماحول تو 1216 سے شروع ہوا تھا، جب منگولوں نے حملہ کیا تھا چنگیز خان نے، تو پھر اس کے بعد مسلسل وہ جنگیں کرتے رہے۔ 1258 میں تو چلو انہوں نے، ان کے ہلاکو خان نے پورے ایریے کو تو فتح کر لیا، چلو فتح کیا تھا تو اب سکون سے رہتے، لیکن اس کے بعد وہ پھر آپس میں لڑنے لگے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا، اور یہ 1947 تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، بلکہ آج تک کی یہی صورتحال ہے۔ یعنی ایک جنگ کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، تو ایک سیکولر
معاملہ بھی ہو جائے، تو وہ چل رہا ہے سلسلہ آج کل بھی. تو یہ تو ہے. اب ہوا یہ کہ یہ جب اسپیشلی مسلمانوں کے ہاں یہ پورے مسلمانوں کے اکثر ایریاز جتنے بھی ملک تھے ایکسپٹ انڈیا اور ایجپٹ کے، باقی ہر طرف تباہی چل رہی تھی. تو ایک تقلید کا اصول لوگوں نے اختیار کر لیا تھا. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بس جناب مزید ہم نہ سمجھیں، بلکہ ہمارے پرانے بزرگوں نے جو سوچ لیا ہے وہی کافی ہے. یہ ایک سچویشن آ گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یا پچھلے لیکچر میں میں نے پوری تفصیل سے عرض کیا تھا کہ توہم پرستی بھی بہت آ گئی تھی، مزارات بہت بن گئے ہوئے تھے، اور اس کے لیے لوگوں میں بڑی عقیدت آ رہی تھی. سچویشن یہ تھی. اچھا، عرب ممالک کی اب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہی ہو چکا تھا، اس لیے کہ ہلاکو خان نے عراق، پہلے ایران، پھر عراق، پھر اس کے بعد سیریا، پھر اس کے بعد ترکی کا بھی کچھ حصہ، اس سب میں تباہی کر چکے تھے. فلسطین تک پہنچ گئے تھے. لیکن چلو وہاں پہ ایجپشنز نے ایک بڑا کام کیا تھا کہ انہوں نے کم از کم وہاں پہ اپنا کر لیا تھا سیکیور معاملات کو. لیکن پھر اس کے بعد اگلی طرف افریقہ کی بات کریں تو وہاں پہ یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے تھے، اور خاص طور پہ اسپین میں. اور اسپین میں پھر یہ ہوا کہ بنگال کے ہمارے یہ جو پرتگال کے جو لوگ ہیں وہ ان کی حکومت کا کنٹرول ہو گیا اسپین پہ، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا یا قتل عام کیا، اور یا کہا کہ تم اگر رہنا چاہتے ہو تو پھر تم کرسچن ہو جاؤ. تو پھر کچھ لوگ ہو گئے، اور لیکن میجورٹی یا تو پھر انہوں نے جہاں بحق ہوئے یا پھر وہ نکل کے افریقہ میں آ گئے. اور افریقہ میں یہ پورا موروکو، لیبیا، الجزائر یا الجیریا، ان میں مسلسل جنگیں پہلے ہی چلتی رہی تھیں. تو وہ ایک قبائلی علاقہ ہی تھا، تو وہ رہا سلسلہ. بہرحال کبھی بہتر بھی حالت ہو جاتی تھی، کبھی کچھ نہیں. تو اس زمانے میں تصوف چونکہ بہت ہر طرف آ گیا تھا، تو پھر مزارات بن رہے تھے، اور توہم پرستی کے ایگزامپل کے جیسے اس کے لیے تعویذ اور اس کے سلسلے چل رہے تھے. تو عرب علاقوں میں بھی آ گیا تھا سلسلہ. اس زمانے میں ایک اسکالر تقی الدین ابن تیمیہ وہ پیدا ہوئے تھے 1263 میں، اور 1328 تک ان کی زندگی رہی. وہ لوگ ترکی میں پیدا ہوئے تھے. ترکی کا ایک شہر ہے حران، وہاں پہ. اور اب یہ 7 سال کے بچے تھے، تو اس وقت تک یہ مسلسل پڑھ رہے تھے اپنے والد صاحب سے، یا اس شہر کے جو اسکالرز ہوں گے ان سے پڑھ رہے تھے. سلسلہ تھا. تب ہوا کیا کہ اب منگولوں نے اپنا ٹارگٹ کر لیا ترکی کا، اور ترکی کے ایریا تک پہنچ گئے. تب یہ منگول حملے کی بیسس پہ ابن تیمیہ صاحب کے والد صاحب نے یہ ڈیسیژن لیا کہ بھی ہم لوگ ہجرت کر لیں. وہ ان کی فیملی اور لوگ نکلے. لیکن ایک دلچسپ معاملہ ان کے والد صاحب نے کیا کہ اپنا پورا مال اور اپنا کیش، جتنا ایسٹ جو ہاتھ میں آ گیا لے لیا، باقی چھوڑ کے صرف اپنی کتابوں کو اٹھا کے وہ لے آئے. اب یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، 1270 کا پیریڈ ہے. اب 1270 میں یہ انہوں نے کیا، تو اس سے کیا ہو گیا ابھی نہیں. یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں روڈ تو تھے نہیں، ٹرک بھی نہیں تھے. تو بہت ہوا آپ کے لیے ٹرک کی اس زمانے میں حیثیت اونٹ کی ہوتی تھی کہ اونٹ کافی سامان اٹھا لیتا تھا. چلو اگر گھوڑا ہے تو گھوڑے پہ کر لیں. تو یہی اس میں بتایا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ جب نکلے، اب ایک بچے تھے وہ 7 سال کے، ان کے پوری فیملی، اور جب نکلے وہاں جنگ سے کے زمانے میں، تو اب وہ انہوں نے ایک ایسی ریڑی سی بنائی ہوئی تھی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے ساتھ، اور وہاں سے بکس لے کے آ رہے تھے. تو بیچ میں ایک یہ بھی ہوا کہ بارش بھی آ گئی. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے کپڑے یا اس طرح اوپر لگا دیے ہوں گے، تو کچھ بچت ہوئی تھی. اور لیکن اب یہ تھا کہ ان کی جو ریڑھی ہے وہ چل نہیں رہی تھی، کہ پورا کیچڑ ہر طرف ہو گیا ہوا تھا. لیکن بہرحال اس طرح سے نکل کے وہ اللہ تعالیٰ نے معاملے کی ان کی مدد کی، اور وہ دمشق، یا جس کو ڈمسکس اب کہتے ہیں
सीरिया का कैपिटल वहां तक पहुंच गए और वहां सेटल हो गए। तो अब हुआ ये कि उन्होंने अपनी एजुकेशन वहां शुरू की, वहां के जो स्कॉलर्स थे उनसे पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते अब आते आते उनकी एज 1282, 12 साल और आ गए। तो अब उनकी सिचुएशन क्या हुई थी, एक वहीं के एक जज काजी जमलकानी साहब, जो इब्ने तैमिया से बड़े इख्तलाफ रखते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे, तो उनका तबसरा है वो मैं अर्ज कर देता हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा अल्लाह ताला ने कैसी सलाहियत दी थी। तो जमलकानी साहब फरमाते हैं कि इब्ने तैमिया के लिए अल्लाह ताला ने उलूम इस तरह नरम कर दिए थे जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम कर दिया था। जिस इल्म के बारे में इनसे सवाल किया जाता उस तरह जवाब देते कि देखने या सुनने वाला समझ लेता कि वो इस फन के सिवा कुछ नहीं जानते थे और इस फन में इनके दर्जे का कोई आलिम मौजूद नहीं है। हर मजहब और फिका के उलमा जब इनकी मजलिस में शरीक होते तो इन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मालूम हो जाती जो इससे पहले उन्हें मालूम नहीं थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी से कोई मुनाजरा किया हो और इसमें इन्हें कोई रुकावट पेश आई हो। जब कभी इन्होंने किसी शरई या अकली इल्म में बात हुई है तो माहिरीन फन और इसके स्पेशलिस्ट उलमा से आगे बढ़ गए। तसनीफ में भी ने यद तूला हासिल था, यानी एक बहुत डेप्थ से जितनी किताबें बची थी वो लेके आ गए थे, यानी और फिर उसके साथ ये हुआ उनके लिए एसेट्स यही थे। और फिर अब दिमश्क में चले अभी इतनी हालत थी कि आराम से सेटल हो गए, तो साथ साथ अब हर तरफ हर जितनी वहां पे अभी तक लाइब्रेरीज मौजूद थी उसको पढ़ लिया और पढ़ते पढ़ते उन्होंने डाइजेस्ट भी कर लिया। अब तालीम के बाद फिर जामे उम्मवी दिमश्क की जो है ये एक मस्जिद और पूरा एजुकेशन का सिलसिला था जो 715 में बनी थी। ये मस्जिद यानी उस जमाने के बनु उमैया के खलीफा या बादशाह जो थे उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। आज भी मौजूद है, अभी भी आप गूगल मैप के जरिए आप दमस्कस में चले जाएं और जामिया उम्मवी को देख लीजिए, तो ये भी एक सिचुएशन थी उस जमाने में। यहाँ पे वो पढ़ा रहे थे, लेक्चर्स और किताबों की तसनीफ भी कर रहे थे, किताबें लिख रहे थे, जब तक जिंदा रहे करते रहे वो। अब कबूल इस्लाम के बाद मंगोलों ने अब सीरिया का भी टारगेट किया। ये 1299 का पीरियड आ गया। अब इब्ने तैमिया अब जवान हो चुके थे, तो अब आ गया तो एक दिलचस्प किस्म का इब्ने तैमिया ने वहां काम किया। अब मंगोल हमले में अब उन्होंने मुहासरा कर चुके थे वो दिमश्क में, तो इब्ने तैमिया वहां से फिर चले गए और ये सुल्तान काजान खान थे जो ईमान ला चुके थे तो मंगोल ही, तो इनसे आके इब्ने तैमिया ने आके गुफ्तगू की उनसे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टेड एरिया है। 1299 में ये हुआ। इब्ने तैमिया ने जो बातें की और फिर रिजल्ट क्या हुआ इसका, इन्होंने उनको बादशाह से मुलाकात की जाके जो अब पूरे दिमश्क को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था उसके पास से। उनका कि आपका दावा है कि आप मुसलमान हैं और मुझे मालूम हुआ है कि आपके साथ काजी, इमाम, शेख और मुअज्जिन जो अजान देते हैं वो भी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने मुसलमानों पे हमला किया, हालांकि आपके आबा अजदाद ने गैर मुस्लिम होकर भी ऐसा नहीं किया था। इन्होंने जो मुआहदे किए थे इन्होंने उन लोगों ने पूरे किए और आपने जो मुआहदा किया था इसे तोड़ दिया। जो कहा था कि इसे पूरा नहीं किया और अल्लाह की मखलूक पर जुल्म सतम आपने किया। अब आप देखिए कि इसका मतलब अब लोग जो सुन रहे थे तो इनको तो यही लग रहा था कि अब ये इब्ने तैमिया साहब ने इतना कुछ कह दिया, अब तो मंगोल बादशाह इनकी गर्दन ही उड़ा देंगे। अच्छा, वो खाने के लिए बहरहाल काजान खान मुसलमान तो हो चुके थे, उन्होंने खाने का कहा तो इब्ने तैमिया ने इनकार किया। लेकिन अब हुआ ये कि गरीब अफराद के लिए एक पूरा उन्होंने भेड़ बकरे का पूरा गोश्त वो बना रहे थे वो, और उनकी लकड़ियों से ये पूरा तैयार हो रहा था। तो एक स्कॉलर उस वक्त जो खुद गालिबन वो इराक के होंगे
کہ جو اب مغل بادشاہ کے ساتھ وہ آئے تھے، تو انہوں نے وہ دیکھا کہ یہ جس وقت وہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی یہ تو لگتا ہے ابن تیمیہ کی بھی گردن ایسے ہی یہ کاٹیں گے اور ان کا خون میرے پہ آئے گا، چھینٹیں ادھر پڑیں گی، تو اس لیے وہ ہٹ گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ کیا کہ سلطان قازان خان کے دل میں آیا، انہوں نے درخواست کی، ابن تیمیہ کو کہا کہ بھی آپ دعائیں کریں، میرے لیے دعا کریں، اور دعا یہ کریں کہ اللہ اگر قازان کا یہ اس جنگ سے مقصد آپ کے کلمہ کی بلندی اور جہاد فی سبیل اللہ تو ان کی مدد کیجیے، اگر یہ محض دنیا کی سلطنت اور حرص و حوث ہے تو ان سے سمجھ لیجیے۔ تو کہا جاتا ہے ابن تیمیہ نے یہ دعا کی ان کے لیے۔ تو اب یہ معاملہ تھا، تو سلطان قازان نے اس کو یہی دعا جب ابن تیمیہ نے کی تو بادشاہ نے آمین کہا، اور جتنے قیدی پکڑے تھے انہوں نے پورے سیریا میں سب کو آزاد کیا، اور پھر سیریا کو چھوڑ کے وہ ان کو پوری آزادی کر کے چلے گئے۔ اچھا، وہ جو بات تھی نا کہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، تو پہلے اب وہ چونکہ ایمان لا چکے تھے قازان خان، تو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا سیریا کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بھی آپ کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، لیکن پھر ہو گئی تھی، تو یہ معاملہ آیا۔ اب وہ قازان خان کچھ عرصے بعد خود فوت ہو گئے تھے، تو اگلے منگول جو اگلے شہزادے آئے تو انہوں نے مزید حملہ کیا 1303 میں۔ تو اب اس زمانے میں ابن تیمیہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے پھر دوبارہ ایک طرح کی امیگریشن ایک بار پھر کرنی پڑی کہ جو ترکی سے سیریا آئے تھے اب سیریا سے نکل کے ایجپٹ کی طرف گئے، اور وہاں انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ ایجپٹ اور سیریا میں کی جو ملٹری جو اب منگولوں کی ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو ابن تیمیہ نے ان کا بھی ساتھ دیا، ان کے ساتھ شامل ہو کر گئے وہ بھی۔ لیکن دور ابتلا شروع ہو گیا، پرابلمز کا پیریڈ آ گیا، یہ 1305 to 1312۔ یعنی ہوا کیا تھا کہ ابن تیمیہ نے جو بکس لکھی تھیں اور ان کی پڑھی جا رہی تھی ہر طرف، تو امامت کا جو تصور جو اپنے پہلے پڑھ چکے ہوں گے کہ شیعہ حضرات کے ہاں یہ پوائنٹ آف ویو ان کا یہ ہے کہ بھی لازمی نبی کے بعد اگلا امام آتا ہے، امام کے بدلے اگلا امام ان کا اپلا، اور وہ بھی نسل در نسل آتا ہے اور وہیں سے ہدایت ملتی ہے۔ تو ابن تیمیہ نے اس پہ کچھ لیکچرز کیے، کچھ بکس لکھی۔ اس طرح وحدت الوجود کا تصور جو پچھلے لیکچر میں بھی میں عرض کر رہا تھا، اس سے پہلے بھی ڈیٹیل سے عرض کیا کہ یہ تصور ایک فلسفہ کا تھا کہ جس کا مطلب تھا کہ جناب کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، سب خدا ہی ہے۔ اچھا، اور اس کا پھر ہندوؤں نے کہ ہاں تو یہ پوائنٹ آف ویو آ گیا تھا کہ جناب ہر چیز خدا ہی ہے، اور وہ پھر ہر انسان جو بھی بزرگ ہوتے تھے ان کو بھی اوتار سمجھ کے ان کی بھی پوجا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا تھا ان کا کہ بھی یہ جانور بھی ہیں اور یہ ہر چیز جو ہے یہ سب خدا ہی ہے، خدا کا حصہ ہی ہے، تو وہ سمجھتے تھے۔ تو ابن تیمیہ نے اس کی غلطی کو واضح کیا اور فلسفہ کے اندر بھی جو چیز تنقید کی، تب ہوا یہ کہ جو ایجپٹ کے بادشاہ تھے انہوں نے ان کو قیدی بنا لیا، کر لیا، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب ابن تیمیہ 7 سال تک جیل میں رہے اور لکھتے رہے۔ آزادی کے بعد پھر ان کو جب ملی آزادی تو پھر اپنے دمشق میں اپنے گھر پہنچ گئے، اور پھر مسلسل دعوت وہ کرتے رہے، لیکچرز کا سلسلہ بھی کرتے رہے، بکس بھی لکھتے رہے۔ تو 1312 to 1328 تک کا پیریڈ رہا، 1328 میں وہ فوت ہوئے۔